استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ایک عورت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر پرس لٹکا ہوا تھا. اب وہ اٹھنے لگی تو جب اٹھی تو اچانک جھٹکا لگا، اس کا پرس ساتھ والی عورت کو لگا. اب جیسے اس کا پرس لگا جو اٹھنے والی تھی تو اس پرس والی عورت نے جس کو لگا اس کو معذرت کی، میں معافی چاہتی ہوں، میرے پرس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے. تو ساتھ والی عورت نے کہا کوئی بات نہیں. ساتھ والی عورت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جائیں. یہ کہتی ہے بات تو ہے، میں اٹھی ہوں، میرا پرس لگا ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. تو یوں سمجھیں اگر ہم لوگ یہ ایک جملہ یاد کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس کو اپنا لیں تو یقین کریں زندگی کے آدھے نہیں بلکہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. گھر میں، بازار میں، دکان میں، سفر میں، حضر میں، ٹرین میں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، بازار میں ہیں، اگر یہ معمول بن جائے، یہ چھوٹی سی بات 3 لفظوں پر مشتمل جملہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر آدمی یہ معمول بنا لے تو جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم. یوں سمجھو کہ اس کے اندر کوئی بات نہیں کے اندر اللہ کا حکم، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم، صحابہ کا عمل، اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی. گھر کے اندر ساس اور بہو کا جھگڑا، بیٹی اور ماں کا جھگڑا، بیٹے اور باپ کا جھگڑا، باپ اور بیٹے کا جھگڑا، دکاندار اور گاہک کا جھگڑا، مزدور اور مالک کا جھگڑا، یہ ساری باتیں جس سے بھی بات ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں، جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں، جاؤ کوئی بات نہیں. اگر یہ بات ہمارے اندر آ جائے یقین کریں ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. میں یہ چاہتا ہوں اگر لمبی چوڑی بات نہ ہو، ہمارے متعلقین، ہمارے حضرات یہ آئے ہوئے، ہماری بات سننے والے مرد، ہماری بات سننے والی مائیں اور بہنیں اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں تو جھگڑے ختم. ایک اللہ والے تھے، ان کی خدمت کے اندر ایک عورت گئی. اس نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ میرا خاوند میری بات نہیں مانتا، میرا کہا نہیں مانتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. اور کہا اچھا ایسا کرو کہ آپ جنگل کے اندر جاؤ اور جنگل کے شیر کی گردن کا بال لے کر آؤ تو میں اس بال کو دم کر کے دوں گا. اب کوئی عامل کہہ دے، پیر صاحب کہہ دے کہ یہ کرنا ہے، وہ محنت بھی کریں گی، عورتیں مشقت بھی کریں گی، سارے کام کر لیں گی. خیر وہ 8-10 دن صبح ہونا، جنگل میں جانا، اپنے باہر سے کچھ گوشت لے لینا، گوشت لے کے شیر کو ڈالنا، پھر شیر آہستہ 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 8-10 دنوں میں وہ شیر اتنا مانوس ہوا کہ اب اس کے قریب آنا شروع ہوا. اس نے آرام سے ایک بال کھینچا، کھینچ کے لیے. اب جب دوسرا دن ہوا تو اپنے پیر صاحب کے پاس، عامل صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس، حضرت یہ میں بال لے آئی ہوں، آپ اس کو دم کر دیں. ان کا دم تو ہو گیا، دم تو میں نے کر دیا. اس کا نہیں بابا جی میں تو بھی لائی ہوں، آپ نے دم کیسے کر دیا؟ کہتے بیٹا یہ طریقہ علاج تھا، آپ کو سمجھانا مقصد تھا. اگر ایک عورت کرنے پہ آئے تو
خون خار درندے اور جنگل کے بادشاہ شیر کو اپنا مطیع کر سکتی ہے، اس کی خدمت کر کے، اس سے محبت کر کے، اس سے پیار کر کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انسان بھی ہو، مرد بھی ہو، خامد بھی ہو، محبت کا طلبگار بھی ہو، اگر آپ نے اس سے آدھی محبت اپنے خامد سے کی ہوتی تو وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا۔ آپ نے کی نہیں ہے، جاؤ بیٹا اپنے خامد کی خدمت کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا۔ اب آگے آجائے، ایک دوسرے کو نہ کہیں، بس آپ آگے آ جائیں، جو سننے ہیں نا پیچھے نہ دیکھو، تجھے اگے آ جاؤ، جو آگے ہیں وہ اور آگے آ جاؤ، تھوڑی جگہ ہے جگہ اللہ لڑو اتنے آ جاؤ، کار چھاڑ کے آگے وہ سیٹ نہیں چھاڑ آگے آ جاؤ، اللہ کو آپ سے زیادہ لمبی میری بات نہیں کرنی، نہ میری عادت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تشریف رکھیں، جزاک اللہ، میرے لوگ کو پیچھے نہ دیکھو، جزاک اللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ، اور ایک اسی طرح اور عورت تھی، وہ خامد کے سامنے باتیں بہت کرتے تھے، بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ یہ صرف واقعہ اگرچہ عورتوں کا ہے لیکن مرد بھی سبق حاصل کرے، مرد بھی۔ تو وہ اپنے حضرت کے پاس گئی، حضرت کی تعویذ کر دو، میرا خامد بہت سخت ہے، جیسے گھر میں آتا ہے نا روزانہ ڈنڈے سے مارتا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے۔ اس نے کہا اچھا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ نہیں مارے گا، آپ کو تعویذ لکھ کے دوں گا، وہ آپ نے تعویذ اپنے دانتوں میں دبا کے رکھنا ہے، بس جیسی آئے آپ نے تعویذ اپنی داڑھ کے نیچے رکھ لینا ہے، دونوں داڑھیں دبا کے رکھنی ہے، بس۔ ان کا کہ ٹھیک۔ اب وہ خامد صاحب آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، السلام علیکم، یہ زبان سے منہ بھی نہیں لاتی، وعلیکم السلام، اندر ہی کا۔ اب وہ بات کرتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتی، وہ بات کرتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتی۔ اب ایک دن، دو دن، تیسرا دن ہوا، وہ تو مٹھائی لے کے آگئے، سبحان اللہ، ہی تو بول دی نہیں پہ، ایڈی مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو گئی ہے۔ اب وہ اس کا خامد آہستہ 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 پیار محبت میں بدلا، زندگی بدل گئی، تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آگئی، حضرت مبارک ہوئے، میرا خامد میرا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اس نے کہا خیر مبارک، ڈبہ تو کار لے جاتے، یہ بھی اپنے جڑن کھوا دے، یہ خدمت کرو۔ اس نے کہا کہ اس ساتھ بیٹھا ہوا، حضرت یہ تعویذ مجھے بھی بتا دے، ہمارے علاقے میں بھی یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے بھی تعویذ بتا دے۔ کہا بیٹا یہ تعویذ خالی ہے، لکھا ہوئے کچھ نہیں ہے، یہ صرف حل ہے۔ پہلے وہ بولتا تھا تو یہ 10 باتیں کرتی تھی، آج کل یہ خاموش رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو خاوند نے جب یہ سمجھا اب یہ خاموش ہو گئی ہے تو میں پاگل ہوں، میں اس کے سامنے بولتا رہوں، میں ڈنڈے لے کے مارتا رہوں۔ اس نے بولنا بند کر دیا، اس نے مارنا بند کر دیا، پیار اور محبت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اگر اتنا کہہ لیں، گھر کے اندر کام ہو رہا ہے، اگر خاوند نے کوئی بات کہہ لی، بیوی کہہ لے کوئی بات نہیں، اگر عورت سے نمک زیادہ ہو گیا، اس کی کوئی زیادتی ہو گئی، کپڑے استری نہیں کیے جانے لگا تھا، کوئی کام کہہ دیا تو نہیں کیا، کہ سوری میں بیمار تھی، سر میں درد تھا، چھوٹے بچے تھے، رات جاگتی رہی، صبح جانا وہ مشکل ہو گئی، یہ کہہ دے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس کا غلام ہے، غلام اس کا کہا نہیں مانتا، تو یہ کہاں تک برداشت کرے؟ ایک بار فرمایا ایک بار، یا رسول اللہ ایک بار، فرمایا 2 بار، 3 بار، 4 بار، عرض کی یا رسول اللہ کتنی بار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 70 بار بھی نافرمانی کرے تب بھی درگزر کرو، اف کرو، معاف کرو، ان کی خطاؤں سے معاف کرو۔ معاف کرنے کا صلہ اور بدلہ دنیا کے اندر یہ ملے گا کہ انسان سے پیار اور محبت، بدلہ نہیں لے رہا، بدلہ نہیں لے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے بڑا پہلوان کون ہے؟ پہلوان طاقتور شخص کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میدان کے اندر کھاڑے کے اندر اپنے مد مقابل پہلوان کو پچھاڑ کے رکھ دے، گرا دے اس کو، فرمایا نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاؤں یا رسول اللہ آپ فرما دیں کون بڑا پہلوان ہے؟ فرمایا طاقت قوت کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کر دے، اپنے دشمن کو، اپنے مد مخالف کو معاف کر دے۔ اور ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، کمزور پہ غصہ بہت آتا ہے، اپنے سے کمزور پہ غصہ بہت آتا ہے، طاقتور کو معاف کرنے پہ دل بڑا کرتا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنے سے بڑا طاقت میں زیادہ معاف بھی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، بدلہ تو لے نہیں سکتے، اور اپنے سے کمزور جس کو بدلہ لے سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کو معاف کرنا یہ کمال تھا۔ ہم نے اس کو تو معاف کیا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، دنیا کے اندر کوئی شخص کسی آدمی پر رحم کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، اس پر رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر یہ معمول بن جائے، میاں بیوی کا معاملہ ہے کوئی بات نہیں، بیٹے اور ماں کا معاملہ ہے کوئی بات نہیں، بیٹا اور باپ کا معاملہ ہے کوئی بات نہیں، دکاندار اور ملازم کا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ کوئی بات نہیں زبان پہ آ جائے، یقین کرو آدھے مسئلے سے زیادہ حل ہو جائے۔ ہمارے کابرین میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، آپ تقریباً حضرت کے نام سے واقف ہیں، 9 مسلم تھے، مسلمان ہوئے، اللہ رب العزت نے ان سے بڑا ہی کام لیا، بڑا ہی کام لیا، صاحب کشف بزرگوں میں سے ہیں، صاحب کشف اکابرین میں سے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں صاحب کشف کیسے، میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے قریب آپ جانتے ہیں یہ چکیرا مدرسہ ہے، چکیرا مدرسے کا سنگ بنیاد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ حضرات گئے، میاں خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لے کے حضرت ہم نے مدرسہ ہے شروع کرنا ہے، تو ہم استاد رکھنا چاہتے ہیں، توجہ ہے، استاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ استاد کا انتخاب فرما دیں۔ ہم نے کچھ حافظوں کو بلایا ہے، آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں، قرآن سن لیں، جس کا آپ فرما دیں گے ہم اس کو رکھ لیں گے۔ اور اس دن ان لوگوں نے شبینے کا اہتمام فرما لیا۔ پہلے دور میں کچھ سال پہلے شبینے بہت ہوا کرتے تھے، تو خیر شبینہ رکھا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئے، ایک سائڈ والے کمرے میں بیٹھ گئے، اور قرآن سنانے والے آتے ہیں، کچھ پارہ سناتا ہے، آدھا پارہ سنایا، سنا رہے ہیں۔ اب ایک حافظ قرآن کی باری آئی تو انہوں نے حضرت نے فرما دیا اس کو رکھ لیں، یہ جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس کو آپ رکھ لیں۔ اب وہاں ان کا پتہ کیا، خیر بات لمبی نہ ہو جائے، پتہ کیا تو وہ حافظ قرآن تو تھا داڑھی مونڈ، حافظ قرآن بھی تھا، داڑھی بھی مڈاتا تھا۔ حضرت وہ تو داڑھی مننا ہے، اس نے شبینہ تو پڑھا، اس کا شوق تھا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، جس کا آپ نے فرمایا نا کہ اس کو رکھ لو، وہ تو داڑھی منڈا ہے، اس کو رکھ لیں، فرمایا میں کہہ رہا ہوں رکھ لو، ان کو رکھ لیا۔ اچھا ان کو بلایا، بیٹا آپ کو یہاں پر رکھتے ہیں تو آپ کو قبول ہے، قرآن پڑھائیں گے؟ حضرت میں پڑھاؤں گا، حضرت میں پڑھاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو رکھ لو، بیٹا داڑھی رکھ لو۔ حضرت میں داڑھی کو نہیں رکھوں، وہ کیا کہتے ہیں استاذ میں داڑھی کو نہیں رکھ رہی۔ اچھا تو نہ رکھتا بھی پڑھا، آپ نہ رکھیں تب بھی پڑھائیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس استاذ نے پڑھاتے ہوئے داڑھی رکھ لی، لوگوں نے کہا کہ اب تم نے داڑھی رکھ لی ہے، کہا کہ پہلے رکھتا تو احمد علی کے لیے رکھتا، حضرت لاہوری پہلے رکھتا تو احمد علی لاہوری کے لیے رکھتا، اب میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھی ہے۔ اب میں اس استاذ کا نام لیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام عبدالحمید مارت ہے، استاد مارت جسے کہتے تھے، استاد مارت صاحب۔ ہم نے ایک دفعہ ان سے ملے تو ان سے ایک دن عرض کیا، استاد جی آپ کو یاد ہے آپ کے شاگرد کتنے کے ہوں گے؟ 10,000 تے حسن، 10,000 تے حسن۔
یعنی ان کو اتنا بھی نہیں یاد، لیکن کثرت اتنی ہے، اتنے زیادہ ہے، تو وہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کتنے صاحب کش تھے، دیکھا نہیں اس کو، بن دیکھ کے فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے بھی داڑھی منڈا، فرمایا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی ظاہر سے زیادہ باطن کی آنکھیں کھول دی تھی، بصارت سے زیادہ بصیرت سے کام لیتے تھے، ظاہر کی آنکھ سے زیادہ دل کی آنکھ سے کام لیتے تھے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے، یہ بھی پہلے غیر مقلد تھے، حضرت پہلے اہل حدیث تھے، فرمایا میں کیسے انفی ہوا؟ اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ میں اسکول ٹیچر تھا، ہمارے پاس رسالہ آتا تھا خدام الدین، اس خدام الدین رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس وقت وہ حیات تھے، حضرت دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ حرام اور حلال کی کمائی سے ملنے والا سامان اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھ کر۔ ہم 4-5 ٹیچر تھے، یہ واقعہ یار یہ دیکھو نویں گھر ایسا نویں گھر اس طرح ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، چلو آزماتے ہیں، کچھ پیسے لیے اپنی تنخواہ سے اور کچھ پیسے لیے جو کہ رشوت تھے یا کوئی سود کے تھے، حرام مال تھا، ہم نے حلال اور حرام مال سے کچھ مالٹے لے لیے اور اس مالٹوں کے اندر ہم نے کچھ وہ 5 روپے کے یہ لیے اور 20 روپے کے وہ لے لیے، جو 5 روپے کے لیے تھے ان پر ہم نے کوئی نشان لگا دیا، سوئی وغیرہ اپنے لحاظ سے باریک نشان جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بس ہم سفر کیا، رات وہاں پہنچے، صبح اور عصر کا درس قرآن ہوتا تھا، درس قرآن میں پہنچے تو ہم نے حضرت سے حضرت ہم ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کی، مصافحہ کیا، ارے یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے یہ آپ قبول فرما لیں۔ حضرت نے وہ شاپر ہم سے لیا، کھولا، کھول کے مالٹے الگ کر دیے، فرمایا بھائی میں یہ نہیں رکھوں گا، یہ میں رکھ لوں گا، یہ میں نہیں رکھوں گا، یہ رکھ لوں گا، حرام میں نہیں کھاتا، حلال میرے لیے حلال ہے وہ کھاؤں گا۔ ہم نے وہ مالٹے گنے، جتنے تھے اتنے ہی تھے، جن پر نشان لگایا تھا وہی تھے۔ بس اب وہ وقت ہوا، ہم تو کیا کہتے ہیں اس کو موم ہو گئے، پتھر تھے موم ہو گئے۔ ہم نے حضرت سے عرض کی حضرت ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب تو تم آزمانے کے لیے آئے تھے، پھر کبھی آنا، پھر کبھی آنا۔ اب ان کو کیا پتا تھا آزمانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہدیہ دیا، حضرت نے الگ کر دیا، فرمایا اب تو تم آزمائش کے لیے آئے تھے، پھر بیعت کی نیت سے آنا، جاؤ۔ ہم لوگ چلے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے، باقی 4 جو تھے وہ گاڑی پہ چلے گئے، میں اسٹیشن سے پھر واپس آ گیا، میں جا ہی نہیں سکا، فرمایا باقی 4 نہیں بدلے، میں بدل گیا۔ پھر میں نے حضرت سے بیعت کر لی، حضرت نے میرے ذمہ کام لگایا۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، اتنا عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کیا حضرت فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو گالی دی ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، کسی اور کو دی ہوگی۔ اور نہیں حضرت اس نے احمد علی کا نام لے کر دیا ہے۔ فرمایا دنیا میں کتنے احمد علی ہیں، پتہ نہیں کس احمد علی کو دی ہوگی، دنیا میں کتنے احمد علی ہیں، پتہ نہیں کس احمد علی کو دی ہوگی۔ ہمیں تو اس سے الٹ بازار چلتے ہوئے اگر کر دے اچھا تو میں نے ایک کے کھنگور ہے، تو میں نے ایک کے پتھر چکے ہیں، تو میں نے ایک کے کھنگا رہا ہے، میں نے تو نے گالی دیا، وہ کہا اللہ دا نام ان اور جان چھڑ، میں تیرے میں کوئی واسطے نہیں، میں نے نہیں کیا۔ کہتے نہیں تو جاننا، اب وہ بیچارہ معافیا مانگ رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں تو نے مجھے گالی دی ہے۔ بھائی میں نے گالی نہیں دی، میں نے تو اس کو بلایا، نہیں تو نے جملے کسے ہیں، اور بھائی میں نے نہیں کسی، یہ جان چھوڑ اللہ کا نام لے۔ وہ بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، ہم اوپر ضد کر رہے ہیں۔ اگر وہ گالی نکال بھی دیتا تو ہم یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں، کتنا آسان تھا،
کتنا آسان تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، یہ معمول بنا لیں۔ یقین کریں، گھر میں ہے کوئی بات نہیں، باہر ہے کوئی بات نہیں، کسی نے عزت پہ حملہ کر دیا کوئی بات نہیں، جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کسی نے پیسے دبا لیے کوئی بات نہیں، آگے مل جائیں گے، اللہ پاک آگے دے دے گا۔ سارا ایتھے تو نہیں لینا، کچھ اگے بھی تو لینا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ آگے لے لے، وہاں جا کے لے لے، اور کئی 70 گنا مل جائے گا، 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ بھی کبھی کہہ دیا کریں کوئی نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتنے جا کے دے نہیں ہے تو کہہ دیں بھائی میں نے معاف کیا۔ ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے اور آپ کو امید نہ ہو کہ یہ نہیں دے گا، اتنے دے دو جتنے معاف کر سکتے ہو۔ کہیں ہوتے نا انہوں نے عادت ہوتی واپس نہیں کر دے، چلو اینے دے دو جتنے معاف کر دو۔ اگر قرضہ ہے تو لو، اور لیکن دل میں نیت کر لو میں نے اس سے لینے نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ بہرحال میں یہ پھر بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں ان 3 جملوں کو لے آئیں، یقین کرو زندگی تکلیف سے راحت میں بدل جائے گی، تکلیف سے راحت میں بدل جائے گی، مشکل سے آسانیوں میں بدل جائے گی۔ 3 جملے، کوئی بات نہیں۔ اب اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ اس کو اگر عملی شکل دیکھنا ہو، ہماری چلتی پھرتی تبلیغی جماعت مسجد میں جاتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، مسجد سے نکال بھی دیا ہم بدلہ لیتے ہیں، اور نہیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں۔ اب اگر پیچھے جائیں تو اسی جملے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ میں مفہوم عرض کرتا ہوں، طائف والوں نے پتھر مارے، حضرت میکائیل آگے، میرے ذمے بارش کا نظام ہے، حضرت جبرائیل بھی آگے اللہ کی طرف سے ہے، آپ مجھے اجازت دیں ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو چکی میں دانے کی طرح پیس کے رکھ دو، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی آگے آئے گا اور وہ دین کا دائی بن جائے گا۔ ہم بھی یہ معمول بنا لیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس نے گالی دی ہے کوئی بات نہیں، اس کی نسلیں میری شاگرد بن جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر کا کوئی فرد، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ میں نے بات عرض کی ہے، چلتے پھرتے اس کو دیکھنا ہو، کبھی کبھی اجتماع پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور گزرتے ہوئے اندھیرے میں کسی کا پاؤں لگ جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگانے والا بھائی معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، خیال نہیں رہا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب جو لیٹا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، بھائی میرا جرم ہے، اگر میں نہ لیٹا ہوتا تو آپ کا پاؤں نہ لگتا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ گرے ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، دونوں ہی اپنا معمول بنا لیا، کوئی بات نہیں، اس کو بھی تکلیف نہیں، اس کو بھی تکلیف نہیں۔ ہم اپنا، اگر کسی کو بس کے اندر جا رہے دھکا لگ گیا، کوئی معاف کرنا، کوئی بات نہیں، دھکا لگتا ہی رہتا ہے، کسی نے پتھر مار دیا کہہ دیں کوئی بات نہیں۔ اگر اس کو میں اور آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یقین کریں ہم لوگ بہت سارے فتنوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی، جو میں نے یہ 3 جملے عرض کیے، اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔